وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا، كذلك الخروج، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، بڑا شاہانہ انداز ہے یہاں، ہمیں خوب معلوم ہے کہ زمین ان میں سے کیا چیز کب کرتی ہے، یعنی جب یہ زمین میں دفن ہو جائیں گے تو زمین کیا شے کھا جائے گی، اس کی کیا، ان کا وجود کا کون سا حصہ ہے کہ جو زمین ضائع کر دے گی۔ وَعِندَنَا کتاب الحفیظ، اور ہمارے پاس تو ایک کتاب ریکارڈ ہے، محافظ خانہ موجود ہے، سب کے اعمال موجود ہیں، اور ان کی جانیں جو ہیں وہ تو ہم یہاں سے لے جاتے ہیں، وہ علیین میں ہیں یا سجین میں ہیں، وہ تو وہاں ہے۔ تو یہ تو ایک جسم ہے جو خاک سے آیا تھا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، وہ ٹھیک ہے، لیکن ان کا جو اساس کارنامہ ہے، ان کی جو زندگی ہے، ان کی ارواح، ان کی جانیں، وہ ہمارے پاس ہیں، اعمال نامے ہمارے پاس ہیں۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا ہے حق کو جب کہ ان کے پاس آیا۔ فہم فی امر مریج، اب وہ ایک بڑی ہی الجھن کے اندر مبتلا ہو گئے، یعنی یہ الجھن ایسی ہے کہ عقلی طور پر تو دلائل جو حضور دے رہے ہیں وہ بہت قوی ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے، کیسے ممکن ہے؟ اگر تو یا تو انکار کر دیجئے یہ سب جو ہے الٹ ٹپ چل رہا ہے، کوئی نہ نظام ہے یہاں کا، نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، نہ اس کی کوئی بھی اس کے اندر کوئی معقولیت ہے، رام کی لیلا ہے تو بات اور ہے، لیکن اگر اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ ایک حکیم ہستی ہے تو اس نے انسان کو پیدا کیا، اس میں اخلاقی حص رکھی تو اس کے کوئی نتائج نکلنے چاہیے۔ تو دلیل تو قوی ہے، لیکن یہ کہ ان کی طبیعتیں وہی جو شعر میں نے ابھی پہلے آپ کو سنایا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی، اتنے خوگر ہو چکے ہیں فسق اور فجور کے
اور اپنی عادات کے اتنے اس کے ایک قید خانے میں مقید ہو چکے ہیں. ایک نظم ہم نے پڑھی تھی ایف اے کے زمانے میں, دی کیج. I built these bars when I was young. انسان جب جوان ہوتا ہے اس کے قوا مضبوط ہوتے ہیں, اس وقت وہ کچھ عادتیں اپنی ایسی پختہ کر لیتا ہے کہ بڑھاپے میں جا کر وہ اپنی ان عادتوں کے پنجرے میں بند ہو جاتا ہے. اب لاکھ وہ چاہتا ہے کہ ان عادتوں کو ختم نہیں کر سکتا. جیسے کہ وہ پرندہ جو ہے وہ اپنی سلاخوں کو توڑ کر پنجرے سے باہر نہیں آ سکتا. تو میں جب جوان تھا تو میں نے اپنے گرد یہ پنجرا بن لیا تھا کچھ بری عادات کا. اب وہ عادتیں جو ہے انہوں نے مجھے اپنے اندر قید کیا ہوا ہے. تو یہ لوگ ان میں قید ہو چکے ہیں. افلم ینظروا الی السماء فوقہم, تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے. کیف بنیناہا, ہم نے اسے کیسے بنایا ہے. وزیناہا, کتنا اسے مزین کر دیا ہے. وما لہا من فروج, اور اس میں کوئی رکھنے نہیں ہے. اس آیت کا مطلب تو آج آپ کو ایسٹرونومی والے بتائیں گے کتنا محکم نظام ہے, کسی رکھنے کا کیا سوال. والارض مددناہا, اور زمین اس کو ہم نے پھیلا دیا. والقینا فیہا رواسیا, اور ہم نے اس میں لنگر ڈال دیے. اب یہ جیولوجی والے بتائیں گے علم طبقات الارض کہ پہاڑوں کا کیا اثر ہے, کیا اسٹیبلائزنگ ایفیکٹ ہے زمین کی روٹیشن میں. وما لها من فروج والارض مددناها والقینا فیہا رواسیا وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج, ہم نے اس میں ہر طرح کی بڑی ہی رونق والی چیزیں جو ہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کر دی. تبصرۃ و ذکریٰ, یہ ہے لوگوں کو سجھانے کے لیے, دکھانے کے لیے. دیکھو, کھول آنکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ, ان آیات کو دیکھو. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت. تبصرۃ, یہ ہم صرف سجھانا چاہتے ہیں, دکھانا چاہتے ہیں. وذکریٰ, اور یہ یاد دہانی بھی ہے. نشانی کو دیکھ کر کوئی یاد آ جاتا ہے جس کی وہ نشانی ہوتی ہے. ان نشانیوں کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آنا چاہیے, خالق ان کا بنانے والا, ان کا مصور. هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی. تو یہ در حقیقت اس کی یاد دلانے کے لیے یہ نشانیاں ہیں. لکل عبد منیب, لیکن یہ اسی بندے کے لیے ہے جو منیب ہو, خود کچھ رجوع رکھے ہوئے ہو. وہی جو تمہیں کہتا رہا ہوں کہ فطرت مس نہ ہوئی ہو, روح مری نہ ہو, تب تو یہ تمام چیزیں جو ہیں مفید ہوں گی, آنکھیں بھی کھل جائیں گی اور تذکرہ یاد بھی آ جائے گا. اگر فطرت مر چکی ہو, مسخ ہو چکی ہو, پھر ظاہر بات ہے کہ کسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, اور ہم نے آسمان سے اتارا مبارک پانی. مبارک کی وضاحت میں کر چکا ہوں. برکت اسے کہتے ہیں کسی شے کے اندر جو پوٹینشیل خیر ہے اسے نکال کر باہر لے آئے. تو یہ پانی بارش کی, باران رحمت جو ہے یہ ماء مبارک کا ہے, زمین کی روئیدگی کو نکال کر باہر لاتا ہے. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ, تو ہم نے اگا دیا اسی کے ذریعے سے باغات بھی اور کھیتیاں بھی جو کٹ جاتی ہیں. اب دیکھیے بہت خوبصورت ہے یہاں پہ جو ترتیب. جنات اسے کہتے ہیں باغات, درخت لگا رہتا ہے, پھل اتار لیتے ہیں صرف. اور کھیتی وہ ہوتی ہے گندم کی کھیتی, وہ پوری فصل کٹ جاتی ہے, وہاں کوئی اب درخت باقی نہیں رہتا. یہ نہیں ہے کہ صرف سٹے توڑ لیجئے باقی کھڑی رہنے دیجئے, نہیں. حصید تو وہ در حقیقت حب الحصید, اناج کی جو کھیتیاں ہوتی ہیں وہ تو کٹ جاتی ہیں. والنخل باسقات لہا طلع نضید, اور ہم نے ایسے کھجوریں پیدا کر دی ان کے درخت کے جو بہت لمبی لمبی ہیں, اونچے اونچے ہیں. لہا طلع نضید, ان کا خوشہ جو ہے تہ بر تہ کھجوریں ان کے اندر لدی ہوئی ہیں. رزقا للعباد, یہ سب کچھ بندوں کے لیے, رزق کے لیے ہم نے بنایا. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا, اور اسی پانی کے ذریعے سے ہمیں مردہ زمین کو زندہ کر دیتے. كَذَلِكَ الْخُرُوجُ, اسی طریقے سے تم زمین سے نکل آؤ گے. جیسے کھیتی نکل آتی ہے, پہلے کوئی آثار نہیں تھے, بارش ہوئی کھیتی نکل آئی, گھاس ہی ہو گئی, چلیے اور کچھ نہیں ہے, وہاں گھاس آ گئی. کہاں سے آ گئی؟ زمین میں تو تھی نا, پانی نے نکالا ہے صرف. اسی طریقے سے تم سب ہوگے وہیں پر, تمہیں بس نکالنا ہے, ہمارا اذن نکال لائے گا. کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود. اب دیکھیے یہاں انباء و رسول کا تذکرہ ایک دو آیتوں میں سب کو سمیٹ لیا. جھٹلایا ان سے پہلے نوح کی قوم نے, اصحاب الرس نے کنویں والوں نے, وثمود اور ثمود کی قوم نے, وعاد اور قوم عاد نے, وفرعون اور فرعون نے, واخوان لوط اور لوط کے بھائیوں نے, اصحاب الایکۃ اور بن والے یعنی مدین والے,
جن کی طرف حضرت شعیب بھیجے گئے، وقوم تبع، تبع ہم پڑھ چکے ہیں کل، یہ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ فَكُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ، سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو مستحق ہو گئے میری وعید کے، میری جو دھمکی تھی اس کے مستحق ہو گئے، ان پر عذاب آیا۔ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ، تو کیا ہم ایک مرتبہ پیدا کر کے عاجز آ گئے ہیں؟ لم یعیا بخلقہن، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اس کے معنی کیا ہے؟ گویا کہ ہماری ساری، جس کو میں انگریزی میں نے کہا تھا کہ جو کریٹو پوٹینشیل ہمارا تھا، کریٹو انرجی ہماری ایگزاسٹ ہو چکی ہے تمہارے خیال میں؟ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم بالکل عاجز آ گئے ہیں؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، ہماری خلاقی کی قدرت میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی، ہاں یہ لوگ جو ہیں ان کے ذہن کی تنگی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دھوکے میں ہو رہے ہیں کہ دوبارہ کیسے بنا لیا جائے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔